ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے آپ کی پیدائش سے لے کر اور آپ کے چچا کی کفالت تک کا ذکر کر چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر چچا کی کفالت میں چند بہت اہم واقعات رونما ہوئے، ان میں سے بعض کا ذکر آپ کے سامنے آج ہم رکھیں گے۔ ان میں سے پہلا واقعہ یہ ہے کہ جناب ابو طالب نے شام کے سفر کا ارادہ کیا، اور ایک بات یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا جو تذکرہ ہم نے شروع کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کیوں کر رہے ہیں؟ نمبر ایک بات کہ جس کی ذات سیرت اتنی اجلی بے داغ ہے، جس کی سیرت اتنی روشن ہے، ہم نے پیروی اسی کی کرنی ہے۔ نمبر ایک بات یہ عبادات کو درست کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور دوسری اہم بات کیا ہے؟ معاملات کو درست کرنا ہے اس طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ سیرت مجھے اور آپ کو نبی محترم کی اچھی لگے، لیکن صبح سے لے کے شام تک ہم جھوٹ بولتے رہیں، حرام کماتے رہیں، چوری، رشوت، غیبت، کسی چیز سے پرہیز نہ کریں، اور ہمارے امام پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ انشاءاللہ سیرت کے ان ابواب کے اوپر بھی آگے چل کر روشنی ڈالیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور تاجر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور سپہ سالار، بطور والد، یہ جو سیرت ہے اس کے اندر ہمارے لیے رہنمائی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ اس نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ نمونہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ سے منع کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر محرم کو دیکھنے سے منع کر رہے ہیں۔ ہم کلمہ تو پڑھ چکے ہیں، ہم ایمان تو لے آئے ہیں، ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں، نہ جھوٹ سے رک رہے ہیں، نہ غیبت سے، نہ گالی سے، نہ معاملات درست کر رہے ہیں، نہ حرام سے بچ رہے ہیں، نہ غیر محرم کے چہرے سے اجتناب کر رہے ہیں۔ یہ تمام باتیں ہم نے سیکھنی اور سمجھنی ہے کن کی سیرت سے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ ابو طالب نے شام جانے کا ارادہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سارا بچپن دکھوں میں گزرا، والدہ فوت ہو چکی ہیں، دادا فوت ہو چکے، اماں حلیمہ والدہ کے پاس چھوڑ کے جا چکی ہیں۔ ابو طالب شام کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا محالہ بات ہے، بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے کہ ابو طالب کہاں جاتے ہیں؟ مجھے اکیلا مکہ میں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ابو طالب رونا شروع ہو گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بیٹا اللہ کی قسم تجھے کبھی چھوڑوں گا نہیں، اپنے باپ سے عہد کیا ہے، اپنے باپ سے وعدہ کیا ہے، تجھے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شام کے سفر میں ساتھ لے کر کے بصرہ کے مقام پر پہنچے۔ یہ واقعہ سیرت کے اندر بہت اہم ہے، اور یہاں سے بعض صوفیوں نے اور بات تلخ آ جاتی ہے سیرت کے ابواب کے اندر۔ یہ چیپٹر جب آپ پڑھیں گے تو ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ ان باتوں سے کیسا باطل استدلال صوفیوں نے لیا ہے۔ نبی محترم چچا ابو طالب قریشی سرداروں کے ساتھ بصرہ کے علاقے میں پہنچے ہیں۔ یہاں پہ ان کا ایک قیام کا طریقہ تھا تجارتی قافلوں کا۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا راہب، عیسائی پادری جس کو آپ کہہ لیجیے، اس دور کا بہت بڑا عالم جس کا نام رحیق المختوم میں بحیرہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا صحیح تلفظ بحیرہ ہے۔ یہ بحیرہ راہب ہے، یہ کبھی بھی کسی قافلے کے پاس نہیں تھا، عالم تھا، زاہد تھا، عابد تھا۔ آج قافلہ رکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے میں موجود ہے۔ آج باہر آتا ہے، دیکھتا ہے، قافلے کا بغور معائنہ کرتا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کی نگاہیں ٹک جاتی ہیں۔ اپنے ہرکاروں کو، اپنے ملازموں کو اشارہ کرتا ہے کھانا پکایا جائے، آج ضیافت کی جائے۔ پہلے ہی ابو طالب اور قریشی اس بات سے پریشان ہیں، اس عابد کو کبھی ہم نے اپنی عبادت گاہ سے باہر نہیں دیکھا، آج ہمارے قافلے میں آتا ہے اور کھانے کا آرڈر دے رہا ہے۔ سیرت نگاروں نے اس
سارے سفر کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، بعض روایات درست ہیں، بعض صحیح ہیں، آپ کے سامنے صرف صحیح روایات رکھنی۔ بحیرہ نے کہا کھانا پکایا جائے، کھانے کا جب انتظام ہو گیا، مہمانوں کو دعوت دی، بحیرہ دیکھ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت میں موجود نہیں ہے، کہا کوئی ایسا فرد تو نہیں جو تمہارے قافلے سے رہ گیا ہو؟ تو قریشی سردار آپس میں باتیں کرنے لگے، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کم عمر ہونے کی وجہ سے ہم اس عزت والی محفل میں اپنی طرف سے نہیں لے کے آئے، لیکن آج پہلی دفعہ ہماری دعوت ہو رہی ہے اور راہب چاہتا کس کو کھانا کھلانا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہب کی نیت یہ ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے میں شریک ہوئے، بحیرہ راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، یہ لمبی تفصیلات کی نیند کی کیفیات کیا ہیں وغیرہ وغیرہ، اس بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب تمام باتیں ہو گئیں تو اچانک بحیرہ کھڑا ہوا، یہ قریشی، یہ وہی قریشی ہیں، یہ وہی قریشی ہیں جنہوں نے کل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کرنا تو نبی کے خلاف تلواریں نکال لے دی، انہی کے سامنے بحیرہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ رحمت للعالمین ہے، تم نے ان کو پہچانا نہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، ایک وقت آئے گا ان کے اوپر نبوت اترے گی، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اس بچے کو رومیوں کے پاس لے کر مت جاؤ، عیسائی اپنی کتابوں میں موجود اس کی نشانیوں کی وجہ سے دیکھ کر اس کو پہچان جائیں گے جیسے میں پہچان گیا ہوں، کیونکہ عیسائی اور یہودی اس انتظار میں ہیں کہ وہ آخری نبی کب آئے گا۔ دو گروہ ہیں، یاد رکھیے دو گروہ تھے، ایک عیسائی اور یہودیوں کا گروہ تھا جو نبی کی آمد کا منتظر تھا کہ آئیں اور ایمان لے آئیں، اور ایک گروہ ایسا تھا کہ اس نبی کو جیسے اسرائیلیوں کا طرز عمل ہے انبیاء کو قتل کرنا، اس نبی کو قتل کر دیا جائے تاکہ رومیوں کی سلطنت جو پیشین گوئیوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی آئے گا، حقدار کو حق دلائے گا اور ساری کی ساری امانتیں ان کے اصل کی طرف لوٹ جائیں گی، رومیوں کی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دو گروہ ہیں، بحیرہ اس گروہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ اتارا ان کو واپس لے جائیے، نہیں تو رومی قتل کر دیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرنے والے ہوں گے، اس سلطنت کا خاتمہ کر دیں گے۔ اور ابھی یہ باتیں کر ہی رہا تھا، 7 رومی جن کو آپ عصر حاضر میں بعض لوگ ان کو نائٹس کہتے ہیں، صلیبی جو مجاہد ہوا کرتے تھے، بقول ان کے صلیبی جنگجو 7 نائٹس آئے، 7 صلیبی آئے، انہوں نے ہتھیار باندھے ہوئے اور وہ بحیرہ راہب کے پاس آئے کہ ہمیں رومیوں نے بھیجا ہے آپ کی طرف۔ بحیرہ سمجھ گئے، کہا کس لیے بھیجا ہے؟ کہا ہمارے وہاں کے عیسائیوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہماری کتاب میں موجود نشانیوں سے پتہ چلتا ہے اس وقت کا نبی ان طریقوں کے مابین سفر پہ نکلے گا اور آپ کی خانقاہ کے قریب سے گزرے گا۔ بتائیے، پرانی امت کی کتابوں میں اتنی ڈیٹیل موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ راہب نے سمجھانا شروع کر کہا اللہ رب العزت جب کسی بات کا ارادہ کرتے ہیں تو تم اس کو روک سکتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نہیں روک سکتے۔ انہوں نے کہا ان لوگوں کی طرفداری مت کرو جو اس نبی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں تم اس نبی کی حمایت کرنے والے بن جاؤ۔ اب قریشی یہ سارا ماجرا دیکھ رہے، حیران ہے، ششدر ہے، ایک بچہ یتیم مکہ جس کی کفالت کرنے والا اس کا چچا ہے، اس کی اتنی قدر و منزلت اور عزت ہو رہی ہے، وہ راہب جو کبھی ہمارے قافلے کے استقبال کے لیے نہیں نکلا آج آگے بڑھ کے کھانا بھی کھلا رہا ہے، ویلکم بھی کر رہا ہے، استقبال بھی کر رہا ہے۔ کہا ہمیں بتاؤ ماجرا کیا ہے، سچی بات بتانا راہب سے کہا قریشیوں نے۔ تو بحیرہ راہب نے کہا میں تم سے آج سچی بات بتلاؤں، میں نے اس کو کیسے پہچانا؟ میں اپنے عبادت خانے میں موجود تھا، میں نے دیکھا شجر و حجر ایک طرف جھک گئے، اور بعض روایات میں یہ الفاظ موجود ہیں انہوں نے ایک روح کی طرف سجدہ کیا ہے، اور میں فوراً اٹھا کیونکہ مجھے پتا ہے شجر و حجر نبی کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ میں اس لیے نکلا، یہاں پہ صوفیوں نے باطل استدلالات کیے۔ سجدہ تعظیمی انسان کے لیے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے ثابت کرتے ہیں؟
وہ فرشتوں نے آدم کو بھی تو سجدہ کیا تھا نا، یوسف کو اس کے باپ نے بھی تو سجدہ کیا تھا نا۔ یہ سجدہ تدیمی پرانی امتوں کے اوپر کسی طور کے اوپر روا اور جائز ہو سکتا تھا، آدم کے استدلال میں فرشتوں کا جو سجدہ ہے وہ تو دلیل ہی بنتی، وہ تو انسانوں کا انسان کو ہے ہی نہیں۔ فرشتوں نے کیا تعظیم کے لیے، عبادت کے لیے آدم کو سجدہ نہیں تھا کیا، بلکہ آدم کی فضیلت ثابت کرنا تھی، اور یوسف کی جو امت تھی اس کے اندر سجدہ تعظیمی روا تھا۔ اب یہاں پہ امت محمدیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ اعلان کر دیا، کسی انسان کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ کسی انسان کے سامنے سر بھی جھکائے، سر بھی جھکائے۔ یہ سجدہ تعظیمی صوفیوں نے کہا، یہ دیکھیے بحیرہ راحت سے اہل سنت کا اجماع امت ہے کہ شجر و حجر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تھا، اس لیے انسانوں کو بھی معاذ اللہ چاہیے کہ انبیاء کو سجدہ کریں۔ یہ باطل فلسفہ ہے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ اس طرح کی باتوں سے، اس طرح کے استدلالات سے، نباتات سے، جانوروں کے اور شجر و حجر کے افعال سے شریعت کے اندر دلائل ثابت نہیں ہو سکتے۔ جب نبی کریم کی واضح حدیث آ گئی کہ سجدہ منع ہے، امت کے لیے سجدہ منع ہے، سجدہ منع ہے، جب سجدہ منع ہو گیا ہے، اب اس طرح کے استدلالات سے کیا سجدہ انسان کو جائز ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ پھر کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب قریشیوں نے پوچھا، اس کو کہا نبی کریم اونٹوں کے پاس مصروف تھے، واپس آئے، درخت کی چھاؤں میں بیٹھنے کے لیے کوئی چھاؤں میسر نہ آئی، یعنی درخت کی چھاؤں میں لوگ بیٹھے بیٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ ہی میں بیٹھنے لگے اور دھوپ ہی میں بیٹھ گئے۔ اچانک کیا دیکھا؟ درخت نے اپنے سائے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر کر دیا۔ بحیرہ راہب نے کہا دیکھو میں تمہیں نہ کہتا تھا یہ تم میں سے نبی ہوگا، ابھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لو، اس درخت نے اس بچے کے اوپر سایہ کیا ہے۔ اور صرف بات اتنی نہیں ہے، تمہیں ایک اور نشانی بتاتا ہوں، یہ جب چل رہا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بادل کا ایک ٹکڑا اس کے اوپر سایہ کیا۔ اور ایک اور نشانی بتلا دو، بحیرہ کہہ رہا ہے عیسائی پادری یہ تم میں سے نبی بنے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کے کاندھے کے نیچے سیب کے برابر ایک مہر نبوت بھی موجود ہے، چیک کرنی ہے ابھی چیک کر لو۔ اور بعض روایات میں یہ الفاظ ہے ابو طالب نے چیک کی اور بحیرہ نے ابو طالب کی منت اور ترلے کیے، اللہ کے واسطے ان کو رومیوں سے بچانا ہے تو واپس مکہ بھیج دو۔ یہاں پہ اس جگہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باحفاظت ابو طالب نے مکہ واپس بھیج دیا۔